أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين. صلى الله عليك يا رحمة الله الواسعة يا رسول الله. صلى الله على علي أمير المؤمنين وصي رب العالمين. صلى الله على الصديقة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها. صلى الله على الحسن المسموم الشهيد بسم الجفا. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. عليك وعلى أختك الحوراء زينب الحنينة وعلى أخيك أبا الفضل العباس وعلى ولدك علي الأكبر. سيدي ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. ولعنة الدائمة على عاديكم ومنكر فضائلكم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمامنا جعفر الصادق عليه السلام في زيارة الأربعين وأسخطك وأسخط نبيك وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوذار المستوجبين النار. صلوا على محمد زیارت مبارکہ اربعین میں سے کچھ کلمات
آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کہ گزشتہ مجالس میں عرض کیا، قاتلین سید شہداء دو قسموں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ کچھ قاتلین وہ ہے جو کہ مستقیماً ڈائریکٹ شہادت میں ملوث ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ڈائریکٹ تو وہ قاتل نہیں کہہ سکتے، لیکن اسباب شہادت، اسباب قتل فراہم کیا، یا آپ کی شہادت پر جو راضی ہوئے، یہ سب کے سب قاتلین سید شہداء میں شامل ہیں۔ امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وَأَسْقَطَكَ کہ سید شہداء ابوالاحرار حسین ابن علی کو شہید کر کے اللہ کے غضب کے وہ شامل ہوئے، اور پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب کو کہ یہ مستحق ٹھہرے۔ جب لفظ سخت استعمال ہوتا ہے غضب، تو عذاب یقینی ہے ایک۔ وَأَطَاعَ مِنْ عِبَادِكَ أَهْلَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ، یہ جو کربلا میں قاتلین تھے، در حقیقت انہوں نے پیروی کی ان لوگوں کی جو رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنہوں نے اذیت دی، پیغمبر کو جن لوگوں نے اذیت دی، ان کی پیروی کرتے ہوئے سید شہداء کو انہوں نے شہید کیا، جو اہل نفاق میں سے تھے، اہل شقاق میں سے تھے۔ وحملت الاوزار، اور یہ تمام گناہوں کا بوجھ ان ابتدائی افراد پر ہے جنہوں نے بنیاد رکھی۔ المستوجبین بالنار، جو کہ جہنم کے وہ سزاوار ٹھہرے۔ دو کلمے ہیں عربی میں، ایک استحقاق، ایک مستوجب۔ اگر کلمہ استحقاق اس زیارت میں آتا، کلام معصوم ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا کلام ہے، تو کہہ سکتے تھے کہ ان کے لیے توبے کا راستہ کھلا ہے، شاید توبے کے ذریعے یہ آتش جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکے، یا شفاعت کا راستہ ہے، شفاعت کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچا سکتے ہیں یہ قاتلین، یہ کہہ سکتے تھے۔ کلام معصوم ہے، کلام معصوم ہر ایک لفظ حساب کتاب کے ساتھ بیان ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ لذا امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا المستوجبین بالنار، یعنی آتش جہنم ان پر واجب ٹھہرا ہے، یعنی فرمانا یہ چاہتے نہ توبے کا راستہ ان کے لیے واضح ہے، نہ شفاعت کا راستہ، ان کی نہ کوئی شفاعت ہو سکتی ہے، نہ ان کا کوئی توبہ قبول ہوگا، یا آتش جہنم میں ہمیشہ اور ہمیشہ رہیں گے۔ لذا فرمایا المستوجبین فی النار۔ پس آج یہ جو کلمہ اہل شقاق ہے کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، یہ کون سے افراد ہے؟ قرآن مجید میں سورہ نساء آیت نمبر 115 وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، اور یہاں پر بھی عربی دو لفظ ہے، ایک وَمَن شَاقَ الرَّسُولِ کہتے ہیں، یعنی جن لوگوں نے پیغمبر کی مخالفت کی، ایک دفعہ مخالفت کی، مخالفین ایک طرف، پیغمبر ایک طرف، یہ شاق کا رسول ہے۔ لیکن قرآن وَمَن شَاقَ الرَّسُولِ نہیں ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ۔ یشاقق وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پر بار بار رسول خدا کو اذیت دے۔
ومن شاق النبی، جیسے کفار قریش پیغمبر کی مخالفت کی، پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، وہ ایک طرف رہے، پیغمبر اکرم ایک طرف، شق۔ لیکن قرآن مجید کی تعبیر یہ ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کو بار بار اذیت دی، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ان کے لیے ہدایت واضح ہونے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ، انہوں نے پیروی کی پیغمبر کی، اور پیغمبر پر جن لوگوں نے ایمان لے آیا ان کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ بنایا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، پروردگار فرماتا ہے کہ یہ جدھر جانا چاہتے ہیں ہم ان کو جانے دیتے ہیں، یہ جدھر جانا چاہیں ہم ادھر ان کو جانے دیتے ہیں، وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ قرآن مجید اس آیہ کریمہ کے علاوہ بہت سارے اور آیات بھی موجود ہیں، وَمَنْ آذَى النَّبِيَّ کے عنوان سے بھی بہت سے آیات ہیں کہ جن لوگوں نے پیغمبر کو اذیت دی۔ تو قرآن بیان کر رہا ہے کہ خود مسلمانوں کے اندر، اصحاب کے اندر ایسے افراد اسلامی معاشرے میں موجود تھے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کی مخالفت کرتے تھے، ہر بات کی مخالفت کرتے تھے۔ میں چند ایک موارد آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں انتہائی، یہ ہر ایک مورد ایک مجلس چاہتا ہے، لیکن میں گزر جاؤں گا ذکر کرتے ہوئے فہرست۔ ان موارد میں سے ایک مورد مسئلہ غدیر ہے۔ مسئلہ غدیر میں مخالفت کی طرف اشارہ خود قرآن مجید میں موجود ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس، اے اللہ کے حبیب جو آپ کو حکم ملا ہے پہنچا دو، اگر یہ نہ پہنچایا تو گویا آپ نے اصلاً وظیفہ رسالت کو انجام نہیں دیا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آیہ کے اندر وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچا دے گا۔ تو یہ خود قرآن بتا رہا ہے کہ اس مسئلے میں مخالفت موجود ہے اور رسول اللہ کے لیے مشکلات ہیں۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طویل خطبہ دیا، اس خطبے کے جملوں میں سے ایک جملہ یہ ہے وَمَنْ وَعَادَ مَنْ عَادَا، جنہوں نے علی کے ساتھ دشمنی کی گویا اس نے میرے ساتھ دشمنی کیا۔ یہ جملہ یہ پیغمبر کا یہ جملہ، اور آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ بعض لوگوں نے تو اٹھ کے کہا یا رسول اللہ یہ حکم اگر آپ کے طرف سے نہیں ہے اور اللہ کے طرف سے ہیں تو پروردگار ہم پہ عذاب نازل کرے۔ اسی مجمع میں ہی آسمان سے عذاب نازل ہوا، یہ آپ ہمیشہ سنتے آ رہے ہیں۔ دوسرا مورد جہاں پر پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی وہ جیش اسامہ ہے کہ آخری جب آپ بیمار تھے، اسامہ ابن زید کے سربراہی میں لشکر کو روانہ کرنے پر پیغمبر اکرم نے اتنا اصرار کیا کہ یہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، صرف یہ تعبیرات مختصر سے لے آتا ہوں۔ یہاں تک پیغمبر مجبور ہوئے، فرمایا لعن اللہ من تخلف عن،
خدا لعنت کرے ان پر جو کہ جیسے اسامہ پہ جانے سے انکار کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ کہنا پڑا کس کو؟ پیغمبر اکرم کو۔ وہ کیوں نہیں جانا چاہتے تھے؟ چونکہ وہ یہ مسئلہ بھی وہی مسئلہ جانشینی اور مسئلہ خلافت کے ساتھ مربوط تھا۔ وہ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ وہاں سے نکل جائے اور پیچھے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جانشینی کا اعلان ہو جائے۔ لذا فرمایا لعن اللہ من تخلف عن۔ تیسرا مورد مشہور ہے یوم خمیس جمعرات کے دن کی وہ مصیبت جو پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ دوات قلم، میں تمہارے لیے ایسے ایک چیز لکھ کے جاتا ہوں جس کے بعد تمہارے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، لیکن انکار کیا لوگوں نے۔ یہ تیسرا مورد۔ چوتھا مورد حادثہ سد الابواب۔ جب ابتدا میں مدینہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سارے اصحاب، ظاہر سی بات ہے ایک چھوٹی سی مسجد تھی اور اصحاب مہاجرین کے سارے گھر اسی مسجد کے اطراف میں موجود تھے، تو ہر کسی کا دروازہ، ہر کسی کی کھڑکی اسی مسجد کے صحن کے اندر کھلتی تھی۔ وہی نازل ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے، اور یہ تمام دروازے بند کر دو، یہ تمام کھڑکیاں بند کر دو، الا بابک و باب علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سوائے آپ کے اور علی ابن ابی طالب کے دروازے کے۔ لوگ آگے کہنے لگے یا رسول اللہ بس ہمیں اتنی سی اجازت دے دیں کہ دروازہ ہم ہمیشہ بند رکھیں گے، صرف نماز کے لیے آنا جانے کے وقت ہم کھول دیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کچھ لوگ آگے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم دروازہ بند کر دیں گے، یہاں سے گزریں گے بھی نہیں، بس تھوڑا سا اتنا سا کھول کے رہنے دے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ نماز قائم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے مسجد میں جو کچھ۔ فرمایا یہ میری طرف سے نہیں ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے اللہ تبارک و۔ یہ بڑے عجیب و غریب داستانیں ہیں۔ تو اس میں بھی سراسر ایک دفعہ نہیں، کسی ایک قضیے میں بار بار مخالفت کی گئی پیغمبر اکرم کی۔ حادثہ سد الابواب، اور پانچواں یہ آئے ولایت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ بتحقیق حصر کے ذریعے کہا تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول ہے اور مومنین میں سے وہ ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ یہ جب آئے کریمہ نازل ہوا تو اجتماع بیٹھ گیا، کہنے لگے اگر ہم اس آخری، یعنی جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ زور سے صلوات کرنا۔ کہنے لگے اگر آخری اس مسئلے کو اگر ہم انکار کرتے ہیں تو گویا ایسا ہے پہلے دو مسئلے کا بھی ہم نے انکار کیا، چونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا ایک آیے کریمہ کے ایک حصے کا انکار کرے، دو حصوں کو قبول کرے۔ اور اگر اس مسئلے کو ہم قبول کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ننگ و عار ہے۔ یہ صرف ہمارے اس میں کتابوں میں موجود نہیں ہے، یہ مصادر بے تحاشا مصادر میں یہ جملہ موجود ہے۔ سارا مصادر کا یہاں پر لانا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ کہا کہ یہ علی کی ولایت کو اگر ہم مانتے ہیں، رد کرتے ہیں تو گویا سب کو رد کرنا پڑے گا، اگر اس کو ہم قبول کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ننگ و عار ہے۔ اور وہاں پر اجتماع کچھ افراد کا ہوا اور انہوں نے قسم کھائی جو مرضی ہو جائے کہ اس کام کو ہم ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے، اس کو قبول نہیں کریں گے۔
تو یہ آئے ولایت جب نازل ہوا تو بھی پیغمبر کو اذیت دی، آزار دی. اور اسی طرح بہت سارے موارد میں پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذا علی فقد آذانی، جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دیا. اور ایک مورد میں بعض موارد میں فرمایا من سب علی فقد سبنی. یہ حضرت ام المومنین ام سلمہ کے طرف سے بھی یہ روایت موجود ہے کہ بریدہ اسلمی نامی شخص ایک جنگ میں جو سرزمین یمن میں ہوئی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قیادت میں، یہ بریدہ اسلمی وہاں سے جب واپس آیا تو پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شکایت کی. فوراً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرہ بگڑ گیا اور ان کی طرف دیکھ کے فرمایا الست اولا بالمؤمنین من انفسکم، کیا میں مومنین کے خود اپنے نفسوں سے زیادہ اولا نہیں ہوں؟ میرے لیے اختیار نہیں ہے؟ یعنی ایک مومن کے لیے اپنے نفس پر اختیار نہیں ہے جتنا میں اللہ کے نبی کے لیے اختیار حاصل ہے. الست اولا بالمؤمنین من انفسہم. تو یہ بریدہ کہتا ہے فقلت بلا، یہ روایت خود کرتا ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ یقیناً آپ اولا ہے. فقال، پھر فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی ابن ابی طالب مولا ہے. یہ مناقب خوادرمی میں ہے، یہ شیعہ مصادر میں سے نہیں ہے، ہمارے برادران اہل سنت کے مصادر میں سے. اس چیز کی طرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بہت سارے موارد میں اشارہ کیا. من جملہ ان میں سے ایک مشہور خطبہ ہے خطبہ شقشقیہ. اس شقشقیہ خطبے میں بھی فرمایا اما واللہ لقد تقمصها فلان وانه ليعلم انی محلی منها محل القطب من الرحى ينحدر عن السیل ولا يرقى الی الطیر. خدا کی قسم، یہ خلافت کی جو قمیص جس نے پہنا ہے وہ خود بھی جانتا ہے کہ میرے جگہ اس سے زیادہ اولا ہے. وَأَنَّهُ لَيَعْلَمْ، یہ خود جانتا ہے کہ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرِّحَى، میری جگہ اس چکیر کا جو مرکزی نقطہ ہے اس کا ہے. يَنْحَدِرُ عَنَّ السَّيْلِ، مجھ سے علم کے سیلاب جاری ہوتے ہیں. وَلَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ، اور میری علمی معنوی منزل تک کوئی پرندہ اڑ کے بھی نہیں پہنچ سکتا. یعنی پرواز کرنے والے میرے آخری منزل تک نہیں پہنچ سکتے. علم کے چشمے جاری ہوتے ہیں مجھ سے، اور جنہوں نے خلافت کی لباس پہنی ہے وہ خود جانتے ہیں اس مسئلے میں میرا مقام مرکزی کردار ہے. اور یہ قمیص ان کے بدن کے لیے زیب نہیں دیتا، یہ قمیص میرا تھا، اور اللہ کے رسول نے اس قمیص کو میرے بدن کے لیے بنایا تھا جو چھین لیا گیا. تو یہ بہت سارے موارد آپ کی خدمت میں جلدی سے انتہائی فہرستوار آپ کی خدمت میں عرض کیا. وہ موارد ہیں جن کی طرف قرآن مجید اشارہ کر کے فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جن لوگوں نے بار بار
رسول خدا کو اذیت دی۔ اور امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں قاتلین سید شہداء میں ان تمام افراد بھی شامل ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے فلما نزلت الآیہ، جب یہ آیہ کریمہ انما ولیکم اللہ نازل ہوا، قالوا، لوگ کہنے لگے اصحاب، قد علمنا ان علیا هو الذی قصدہ۔ اس آیہ مبارکہ میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة، یہ هو الذی قصدہ بہذہ الآیہ، اس سے مراد خود علی علیہ السلام ہے، انہوں نے کہہ دیا وَلَكِن نُحِبُّ أَن يَكُونَ لَنَا وَلِيًّا غَيْرَهُ، لیکن ہم چاہتے یہ ہے کہ علی کے سوا کوئی اور ہمارے لیے ولی بنے۔ یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام اصحاب کا رویہ بیان کر رہے ہیں۔ اصحاب کیا کہہ رہے تھے جب آیہ انما نازل ہوا؟ کہہ رہے تھے کہ ہمیں معلوم ہے یہاں پر والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة سے مراد خود علی ہے، علمنا وقد علمنا، یقیناً ہم جان چکے، اس سے مراد کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ لیکن نحب، لیکن ہماری خواہش یہ تھی، ہم چاہتے یہ تھے کہ ہمارے ولی علی نہ بنے، کوئی اور بن جائیں۔ در منصور میں فقال بعض الناس، جب یہ آیہ انما نازل ہوا، بعض لوگ آ کے کہنے لگے، یہ پہلی روایت امام جعفر صادق کی، یہ برہان فی تفسیر القرآن ہمارے مصادر ہے، اور یہ در منصور ہمارے برادران کے مصادر میں سے ہے۔ فقال، جب آیہ انما نازل ہوا، فقال بعض الناس، بعض لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ھذا من اللہ، کیا یہ جو آپ نے ابھی آیہ کی تلاوت فرمائی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ یہ آیہ اللہ ما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی، علی کی نسبت بغض اتنا، اصلا رسول اللہ کے اوپر بھی شک کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جس آیے کی آپ نے ابھی تلاوت فرمائی ہے کیا یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ یہ در منصور میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح تفسیر الخازن لبدر الدین، یہ بھی ہمارے برادران کے مصادر میں سے ہیں۔ فقال قوم من الصحابہ، صحابہ میں سے ایک گروہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ حل ہی خاصۃ لہ، یا رسول اللہ یہ مقام ولایت صرف اور صرف اسی علی ابن ابی طالب کے لیے ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ انداز کیا بتاتا ہے، انداز خطاب، انداز گفتگو۔ اسی طرح اور ایک مصدر جو تفسیر ثعلبی میں فقال بعضهم، یہ بھی ہمارے برادران کے مصادر میں سے ہے، یا رسول اللہ ھذا من عندک ام من عند اللہ، اے اللہ کے نبی جس آیہ کی آپ نے تلاوت فرمائی ہے یہ آپ کے طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ اب یہ جملے کتنے خطیر اور کتنے سنگین جملے ہیں۔ اصلاً انسان
پریشان ہو جاتا ہے جب اس طرح کے رویے دیکھ لیتا ہے۔ تو لذا امام جعفر الصادق علیہ السلام کی نگاہ میں یہ تمام موارد موجود ہیں، اور اس لیے امام نے فرمایا وَأَطَاعَ مِنْ عِبَادِكَ أَهْلَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ، اطاعت کی قاتلین سید شہداء نے کربلا میں کن کی اطاعت کی؟ پیغمبر کے دور میں جو اہل شقاق اور نفاق تھے ان کی پیروی کی۔ وَحَمَلَةَ الْأَوْزَارِ الْمُسْتَوْجِبِينَ النَّارِ۔ اور پھر امام جعفر صادق اسی روایت میں فرماتے ہیں، امام کو خطاب کرتے ہوئے، امام حسین کو، وَجَاهَدْتَ فِي اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، کہ اے ابا عبداللہ آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ انشاءاللہ یہ جملے کو آج دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، کل میں وضاحت کروں گا تفصیل سے۔ وجاہدت فی اللہ، کبھی تعبیر یہ آتا ہے وجاہدت للہ، کبھی تعبیر آتا ہے وجاہدت فی اللہ۔ اگر للہ ہو تو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ آپ نے خدا کے لیے جہاد کیا، اگر فی اللہ ہو تو آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یعنی ایک میں ایک لیے، یہ فرق آتا ہے۔ وجاہدت للہ کہیں گے تو اللہ کے لیے، وجاہدت فی اللہ کہیں گے تو اللہ کی راہ میں۔ اب یہ تعبیر کا اختلاف اتنا وسیع اور عریض مفہوم کا فرق رکھتا ہے۔ اگر وجاہدت للہ کہے تو یہ ایک دعویٰ ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو کہ اپنے مملکت کا نام رکھتے ہیں اسلامی جمہوری، نام رکھتے ہیں نا، ہاں، کیا یہ سارے جو بھی نام رکھتے ہیں وہ اسلامی جمہوری ہے؟ واقع میں اسلامی نظام ان میں نافذ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، کہیں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا ہے۔ آپ خارج کی بات نہیں کرتے، مقام تصور کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو نام تو رکھ دیا اسلامی جمہوریہ، کہیں پر اسلامی جمہوریت ہو سکتا ہے اور کہیں پر نہیں ہو سکتا ہے، یعنی نہ ہونے کا احتمال موجود ہے۔ اور اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ہاں للہ، ہم مجاہدین ہیں۔ دعویٰ یہ مجاہد تو ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، لیکن جو کارنامے انجام دیتے ہیں وہ سب اور سب اپنے شیطانی مفاسد اور افکار اور ان کو عملی جامہ پہناتے ہیں، بہت سارے۔ اسی طرح اس سے ایک سستا سا مثال دے دوں تاکہ اب حساس نہ ہو جائے، کہتے ہیں کہ ہم خدمت خلق کرتے ہیں، در حقیقت میں اپنے جیب بھر رہے ہوتے ہیں خدمت خلق کے نام پہ، ہے نا؟ ایسے کتنے تنظیمیں اس روئے زمین پر آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، شرق سے لے کر غرب تک، انسانیت کی بلائی، انسانیت کی خدمت، انسانوں کے رفاہ، ایسے عناوین بہت سارے۔ تو اگر یہ جاہد للہ، اگر یہ لام آ جاتی تو احتمال ہوتا کہ یہ دعویٰ، یہ جہاد ہے اللہ کے لیے، اور ممکن ہے واقع میں اللہ کے لیے جہاد نہ ہو، اپنے اہداف کے لیے ہو، جیسے بہت سارے مجاہدین کو آپ جانتے ہیں۔ لیکن جاہد فی اللہ یہ امام معصوم کا کلام ہے، اس قسم کے احتمالات کی گنجائش ختم کر دی۔ اور ان مصادیق میں سے ایک مصداق آج آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، صلوات پر محمد و آل محمد۔
کوفے میں حضرت مسلم کو کچلنے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد وارد ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے دو شریک، یہ پچھلے سال میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے، ذکر نہیں کرتا، وہ بھی خود بصرے سے آتا ہے کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ۔ یہ شریک عبید اللہ کے بھی دوست ہے اور ہانی ابن عروہ کے بھی دوست ہے۔ عبید اللہ گیا حکومتی اس دفتر میں، اور یہ شریک گیا وہاں پر ہانی ابن عروہ کے گھر میں، مریض ہو گئے۔ پتہ چل گیا عبید اللہ، ان کو یقین تھا کہ عبید اللہ خبر کے لیے ہانی کے گھر میں آئے گا، اور ہانی کے گھر میں حضرت مسلم ابن عقیل موجود ہے۔ پہلے مختار کے گھر میں تھے اور اس کے بعد ہانی کے گھر میں آئے تھے۔ ہانی شریک حضرت مختار کے درمیان میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جب یہ عبید اللہ یہاں پر آئے گا مریض کی عیادت کے لیے، تو شریک کہے گا کہ مجھے پانی دو، حضرت مسلم چھپ کے بیٹھ کے وار کرے گا اور عبید اللہ کو واصل جہنم کرے گا۔ ٹھیک ہے، حضرت مسلم خاموش رہے، کچھ بھی نہیں فرمایا، لیکن انہوں نے آپس میں یہ منصوبہ بنا دی۔ عبید اللہ وارد ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کا غلام بھی آتا ہے، اور پھر شریک کہتا ہے مجھے پانی دے دو، لیکن مسلم حملہ نہیں کرتا، مسلم مخفی ہے۔ 2-3 دفعہ اس نے کہا، یہ غلام عبید اللہ کا بڑا شاطر تھا ذہین، اس نے کہا کہ اشارہ کیا، کہو یہاں سے جلدی نکلو، یہاں پر کوئی خطرے کی مجھے بو آ رہی ہے، یہاں سے جلدی نکلو۔ اس نے کہا کس خطرے کی؟ میں اپنے دوستوں کے گھر پہ ہوں، کوئی خطرہ نہیں ہے یہاں۔ کہا نکلو۔ بہرحال حضرت مسلم نے کوئی حرکت نہیں کی، عبید اللہ صحت و سلامت کے ساتھ نکل گیا۔ پھر بعد میں حضرت مسلم ابن عقیل سے کہا کہ آپ نے بہت قیمتی موقع ہاتھ سے جانے دیا۔ سنو گے حضرت مسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ہماری سیرت میں نہیں ہے، ہمارے دین میں نہیں ہے کہ ہم غدر کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ دشمن کو مارے۔ اللہ اکبر! یہ ہوتا ہے جہاد فی اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا، مقصد نہیں، یہ نہیں ہوتا کہ دشمن کو قتل کرنا ہے۔ دشمن کو قتل صحیح اور شرعی طور و طریقوں پہ کرنا ہے، غلط راستہ انتخاب نہیں کرنا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ابھی دشمن مر جائے خیر ہے، کہیں پر زیادتی بھی ہو جائے، کہیں پر کسی حکم الہی کی مخالفت ہو جائے، نہ۔ اولیاء اللہ، انبیاء اس اصول کے پابند رہتے ہیں، کہیں بھی ناجائز قسم کے ذرا برابر بھی حرکت وہ انجام نہیں دیتے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کوئی معمولی انسان نہیں ہے، جس کے بارے میں امام حسین نے فرمایا اس خط میں جو دیا، ثقتی وکبیر من اہل بیتی ومعتمدی، یہ مسلم جس کو میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں یہ میرا قابل بھروسہ بندہ ہے، میرا قابل اعتماد بھروسہ ہے، ہمارے خاندان کا بڑا ہے، بزرگ ہے، وکبیر من اہل بیتی۔ ایسے ہی ایک امام کسی انسان کے بارے میں یہ جملے نہیں کہتا۔ آپ دیکھیں حضرت مسلم، اور اسی طرح جب طوعہ کے گھر میں جب تھے تو جب دشمنوں نے حملہ لایا، دعا نے کہا کہ مولا آپ یہیں تشریف رکھیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا میں گوارا نہیں سمجھتا کہ میری وجہ سے تمہارا گھر نابود ہو جائے، تمہارے گھر کو کوئی نقصان پہنچے۔
یہ ہوتا ہے الجہاد فی اللہ، صرف دعویٰ نہیں ہوتا، عملاً۔ اور یہ تمام تاریخ انبیاء کو آپ اٹھا کے دیکھیں، بہت سارے انبیاء کے لیے معلوم تھا ان کی بیویاں نافرمانی کرتی، حضرت لوط کے لیے بھی معلوم تھا، نبی تھے، کیا معلوم نہیں تھا ان کے لیے؟ بہت سارے انبیاء کے لیے معلوم تھا ان کے ساتھ رہنے والے افراد ان کے افکار اور نظریات کے موافق نہیں ہیں، لیکن امور کو، معاملات کو جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے وہ طبیعی انداز میں چلنے دیتے ہیں۔ وہ یہ اولیاء اللہ کا وتیرہ ہے۔ امام حسین کو معلوم نہیں ہے کہ میں کربلا میں شہید ہوں۔ انشاءاللہ اس بات پہ میں کل تفصیل سے ذکر کروں گا۔ صلوات پر محمد۔ آج ذکر مصیبت کرنا ہے سفیر حسین مسلم ابن عقیل۔ جب مغرب کی نماز قائم ہو رہی تھی، آپ کے پیچھے 18,000 لوگوں نے ساتھ اللہ اکبر کا تکبیر باندھا۔ جب مغرب کی نماز ختم ہو کے عشاء کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو چند ایک افراد موجود تھے۔ جب عشاء کی نماز ختم ہو گئی تو بس آپ کے ساتھ 2-4 بندے مسجد کے دروازے تک تھے، لیکن اس کے بعد حالات اتنے خراب تھے وہ بھی ادھر ادھر ہو گئے ہیں۔ اب رات کی تاریکی ہے، ایک مسافر ہے اور کوفے کی گلیاں ہیں، جائیں تو یہ غریب کدھر جائے؟ اس عالم تنہائی میں چلتے چلتے ایک خاتون کے گھر کے دروازے تک مسلم پہنچتا ہے جس کا نام طوعہ ہے۔ رک گیا مسلم۔ عربوں میں کھانا مانگنا شرم کی بات ہے۔ عرب اصیل بھوکے مر سکتے ہیں لیکن کسی سے کھانا مانگ نہیں سکتے، لیکن عربوں میں پانی مانگنا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا۔ پیاسا ہو عرب پانی ہر کسی سے مانگے گا، لذا فرمایا یا امت اللہ اسقینی شربتا من الماء، اے اللہ کی کنیز میں پیاسا ہوں مجھے ایک قطرہ پانی دیجئے۔ تو آنے پانی لے آیا۔ آپ ہمیشہ یہ مصائب سنتے آ رہے ہیں۔ مسلم نے پانی پیا تو عین نے کاسا واپس لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا بیٹا آیا ہوا نہیں تھا، بار بار معاون کا دل ہے نا، وہ بیٹا ظالم ہی کیوں نہ ہو، پروردگار سب کی مائیں سلامت رکھے۔ جب جوان بیٹا گھر سے باہر ہو تو ماؤں کو چین نہیں آتا، بار بار وہ باہر نکلی، دیکھا یہ شخص بیٹھا ہوا ہے، فرماتی ہے یا عبداللہ اما شربت الماء، اے اللہ کے بندے کیا آپ نے پانی نہیں پیا؟ کہا نعم یا امت اللہ۔ پھر کہا اگر پانی پی لیا تو زمانہ بڑا نازک ہے، جاؤ اپنے اہل عیال کے پاس چلے جاؤ، اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ۔ مسلم غریب کیا جواب دے؟ آنکھیں صرف پھیر دی اطراف میں، کیا جواب دے دوں؟ اور پھر فرمایا یا امت اللہ اس شہر میں نہ میرے کوئی اہل ہے نہ میرا کوئی گھر ہے، میں غریب ایک مسافر ہوں۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ بس یہ سننا تھا، یہ مومنہ تھی، آ کے قدموں پہ گری اور حضرت مسلم کو اپنے گھر میں لے کے گئی، کھانا لے آیا، پانی لے آیا، خدمت کی حضرت مسلم کی۔ اور رات کو بار بار جاگ کے یہ خاتون دیکھتی تھی کہ مسلم یا حالت رکوع میں ہے یا حالت سجدے میں ہے۔ جو کھانا اور پانی رکھا تھا صرف اس پانی سے وضو کیا ہے اور کھانا اسی طرح موجود ہے۔
نہ مسلم سوئے نہ توعہ سو سکی، اور صبح جب حضرت مسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی مولا آپ نے تو کھانا بھی نہیں کھایا ہے اور رات کو آپ نے آرام بھی نہیں کیا ہے۔ مسلم نے فرمایا توعہ، بس تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تھی، میں نے علی مرتضیٰ کو خواب میں دیکھا، میرا بابا عقیل بھی تھے اور ہاتھ پھیلا کے کہہ رہے تھے العجل العجل یا مسلم، جلدی آؤ مسلم، جلدی، ہم تمہارے انتظار میں ہیں یا امت اللہ۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے۔ بس یہی گفتگو ہو رہی تھی، دشمنوں کی فوج پہنچ گیا قریب، گھوڑوں کی آوازیں آنے لگی۔ حضرت مسلم نے فرمایا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ابھی جائے نماز بھی نہیں اٹھایا تھا مسلم غریب نے، اسباب جم زیب تن کرنا شروع کر دیا، زرہ پہننا شروع کر دیا، کمر کو کسنا شروع کر دیا۔ یہ مومنہ خاتون بھی سمجھ گئی کہ یہ دشمن کی فوج آ گئی ہے، اس غریب کو پکڑنے کے لیے، اس غریب کو اسیر کرنے کے لیے۔ انہض لفاک الجیش یا حید، یہ شاعر نے اس منظر کو اتنا دردناک بیان کیا ہے، انہض لفاک الجیش یا حید یردون یولونک یا صندید۔ اے غریب، اے تنہا مسلم، اٹھو، یہ ہجوم آپ کی طرف آ رہی ہے، یہ لشکر آپ کو پکڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ ارید المراجل عمک تعید، میرے تمنا ہے اے غریب مسلم، اے کاش آپ کے اندر علی مرتضیٰ کی مردانگی آ جاتی ہے اور ان کے لاشوں کو زمین پر بکھیر دیتے۔ جب حضرت توعہ نے یہ جملہ کہا، جواب مسلم بڑا دردناک ہے، کیا فرماتے ہیں؟ صاحت قالها یا توعش تشجعینی وبعم حیدر تذکرینی۔ اے توعہ، تو نے مجھے حوصلہ دے دیا، مجھے میرے اندر شجاعت پیدا کر دی، تو نے نام لیا میرا چچا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا جو فاتح ہے خیبر و بدر و حنین ہے۔ پس یہ مسلم غریب اٹھے، جنگ شروع ہو گئی، اور دیکھیں یہ بعض نے لکھا ہے، ہمارے ان میں نہیں ہے مدارک میں، دوسروں کے مدارک میں موجود ہے، ما رأیت من ولد آدم قط اشبہ النبی من مسلم ابن عقیل۔ ظاہراً یہ بخاری کی جو تاریخ کبیر میں یہ جملہ موجود ہے کہ میں نے، وہ روایت یہ کرتے ہیں کہ میں نے عبد المطلب کے اولاد میں سے کسی فرد کو ایسا نہیں دیکھا جو پیغمبر کے شبیہ ہو مسلم ابن عقیل جیسا۔ اب یہ ایک شباہت کوفے میں ہے، کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ ایک شبیہ رسول علی اکبر کربلا میں فَقَطَعُوهُ إِرْبًا ایک شبیہ رسول حسین کے گود میں زہر آلو تیر سے فَضُبِحَ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ شہزادے کو ذبح کر دیا۔ تو یہ شبیہ رسول ہے،
اس میں شجاعت حیدر کرار موجود ہے۔ اور بعض ارباب تاریخ لکھتے ہیں کہ کربلا میں اگر مسلم ابن عقیل اور ابوالفضل العباس کو جنگ لڑنے کی اجازت مل جاتی، کربلا کا نقشہ ہی بدل جاتا۔ مسلم کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ پورے لشکر کے ساتھ تنہا مقابلہ کیا، جو بھی سامنے آتا تھا اٹھا کے چھت پہ پھینکتا تھا۔ لشکر میں کمی واقع ہو گئی، دوبارہ پیغام بھیجا، کہا مزید لشکر بھیج دو۔ کہا گیا کہ ایک فرد کے لیے اتنے سارے لشکر گئے ہیں، پھر بھی تقاضا کرتے ہو۔ کہا کیا کوفے کے کسی دکاندار کے ساتھ لڑنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے؟ ہم کس کے ساتھ لڑ رہے ہیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہ بنی ہاشم کا شعر ہے مسلم ابن عقیل۔ مزید فوج در فوج مسلسل آتے رہے اور کسی میں ہمت نہیں تھی مسلم ابن عقیل کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ آخر کار غدر سے دھوکے کے ساتھ مسلم کو پکڑ لیا۔ ایک دھوکہ یہ انہوں نے تقسیم کر دیا، کہا اس طرح ہم جیت نہیں سکتے، کچھ چھتوں پہ چڑھ جاؤ، کچھ دور سے پتھر پھینکو، کچھ نیزے پھینکو، کچھ نزدیک سے حملہ کرتے ہیں۔ کئی قسموں میں انہوں نے تقسیم کیا۔ یہی تقسیم کربلا میں ابا عبداللہ الحسین بھی جب یکا و تنہا ہوا۔ عجیب ہے مسلم کے مصائب اور حسین کے مصائب۔ مسلم نے عملاً حسین کے ہر مصیبت کا موازہ کیا ہے، ہر مصیبت میں حسین کی مصیبت کو اپنے جسم پہ اٹھا لیا۔ پس یہ مسلم تنہا کہیں سے تیر برس رہے تھے، کہیں سے تلواروں سے حملہ ہو رہا تھا، اور کہیں چھتوں سے آگ پھینکے جا رہے تھے، اور کہیں پر کوئی گڑھا کھودا گیا تھا۔ کھینچ کھینچ کے اس میں جب گر گیا، مسلم غریب کو آ کے پکڑ لیا اور مسلم کے تلوار کو چھین لی، اور مسلم کے ہاتھوں کو پیچھے سے باندھ کے دارالعمارے کی طرف کھینچتے ہوئے لے کے جا رہے تھے۔ تو طوعا چھت سے دیکھ کے کہتی ہے، یہ مسلم الیوم خجلتی بھی، مسلم مجھے معاف کرنا، میں تمہارے سامنے شرمندہ ہوں۔ اے مسلم، میں ایک تو بوڑھی عورت ہوں، دوسرا کوفے میں میں تنہا ہوں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ اے کاش مسلم تجھے آج ان دشمنوں سے رہائی ملتی تو میں آ کے تمہارے زخموں کو علاج کرتی۔ اے مسلم، اگر آج تمہیں اس دشمنوں سے رہائی ملے تو میرا سلام غریب حسین کو پہنچا دے۔ مسلم کا جواب یہ تھا، یا طوعا، آج ان کے ہاتھوں سے کوئی رہائی ملنے والی نہیں ہے، پس میری ایک وصیت ہے، غور سے سنو۔ میری وصیت یہ ہے کہ تمہارے اسی شہر میں اسیر ہو کے میری بیٹی آ جائے تو ان کو میری طرف سے سلام کہنا۔ اللہ اس شیر خدا کو رسیوں میں باندھ کے لے کے گئے دارالعمارے کی طرف۔ جب دروازے دارالعمارے پہ پہنچا، ایک کاسا دیکھا ٹھنڈا پانی سے بھرا ہوا تھا اور پیاس کی شدت تھی مسلم کے لیے۔ تقاضا کیا لیکن کسی لعین نے پانی نہیں پلایا مسلم کو۔ جب دربار میں وارد ہوئے تو مسلم نے دوبارہ تقاضا کیا پانی کا۔ راہرو میں جب آئے تو کسی نے رحم آیا، ایک کاسا پانی کا دیا، قریب لے آیا دہان مبارک کا، خون کے چند قطرے گرے اس کاسے پر، وہ کاسا گرا دیا، دوبارہ کاسا لے آیا تو اس دفعہ مسلم غریب کے دہان سے خون کے قطرے صرف نہیں گرے بلکہ اگلے سارے دان اس کاسے میں آ گئے۔
کہا اے مسلم اگر دنیا میں تیری نصیب میں پانی ہوتا تو آج پی لیتا، لگتا ایسا ہے تمہاری مقدر میں اگر پانی نہیں ہے۔ میں عرض کروں گا مسلم تو کیسے پانی پی سکتا تھا کوفے میں جبکہ تیرا مولا آقا کربلا میں پیاسا شہید ہو؟ جب دربار میں وارد ہوا مسلم نے عبید اللہ ابن زیاد پر سلام نہیں کیا۔ کسی نے کہا مسلم اتنا متکبر ہے کہ امیر پر سلام نہیں کرتے ہو؟ کہا مالی امیر الا الحسین، میرے لیے اس دنیا میں امیر صرف ایک ہے، وہ حسین بن علی ہے۔ غصہ آیا عبید اللہ کو، کہنے لگا مسلم چاہے سلام کرو یا نہ کرو تمہیں قتل کر دوں گا۔ کہا کیا فرق پڑے گا، یہ پہلا قتل تو نہیں ہے، تم سے بدتر لوگوں نے مجھ سے افضل لوگوں کو قتل کیا ہے۔ اشارہ تھا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شہادت کی طرف۔ اور پھر تفصیلات میں زیادہ نہیں جاتا، وصیتیں کی۔ جب چھت پہ لے کے جا رہے تھے مسلم تو رو رہے تھے مسلم غریب، اور جو لے جانے والوں نے کہا مسلم اگر رونا ہی تھا تو اتنا بڑا قدم کیوں اٹھاتے؟ فرمایا کیا تم یہ سوچتے ہو اے لعین کہ میں اپنے لیے رو رہا ہوں؟ کہا پھر کس لیے رو رہا ہوں؟ کہا میں اس غریب حسین کے لیے رو رہا ہوں۔ میں نے خط لکھا تھا یہاں پہنچ کر، کہا تھا یا آقا کوفے والوں نے بیعت کیا ہے، جلدی سے کوفے کی طرف آ جاؤ۔ مجھے یقین ہے اس سفر میں حسین صرف تنہا نہیں ہے بلکہ فاطمہ کی بیٹیاں بھی ساتھ ہے، اور تمہاری وفا کا مجھے پتہ چل گیا، لذا میں اس غریب حسین کے لیے رو رہا ہوں۔ چھت پہ چڑھے ہیں اور مسلم نے ایک فرصت مانگی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ پڑھنے کے بعد یہ جو ہمیشہ آپ سلام بھیجتے ہیں نا ہر مجلس میں، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، یہ سلام کی ابتدا مسلم غریب نے کوفے سے دارالعمارہ کی چھت میں آخری وقت میں کہا، مدینے کا رخ کر کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ حسین علم امامت سے جان گئے، اچانک اٹھے، زینب کبریٰ ساتھ تھی، کہا وعلیکم السلام یا غریب۔ زینب کبریٰ نے پوچھا بھیا آپ کو تو کسی نے سلام بھی نہیں کیا ہے، کس کے لیے جواب دے رہا؟ کہا کوفے سے میرے مظلوم غریب تنہا مسلم سلام بھیج رہا ہے۔ جب منزل زارون میں پہنچے تو 2 مسافر کوفے کے طرف سے آ رہے تھے، امام نے ان کو بلا کے کہا کوفے کے کیا حالات ہے؟ کہا تفصیل بتائیں یا اختصار؟ کہا اختصار بتاؤ۔ کہنے لگے جس وقت ہم کوفے سے نکلے مسلم کا جسم کو رسیاں اور ہانی کے پاؤں میں رسیاں باندھ کے بازاروں میں گھساٹا جا رہا تھا۔ اللہ، مسلم کے قدموں میں رسیاں باندھ کے بازاروں میں گھساٹا گیا، حسین کے جسم کو کربلا میں پامال کیا گیا۔ اللہ، جلدی سے امام نے زینب کبریٰ سے فرمایا بہن زینب مسلم کی بیٹی حمیدہ کو بلا لے، اور حمیدہ کو گود میں اٹھایا اور دست شفقت حمیدہ کے سر پہ پھیرا۔ حمیدہ بچی ضرور تھی لیکن خاندان نبوت سے تعلق رکھتی ہے، کہنے لگی عمہ جان جس طرح آپ ہاتھ پھیر رہے ہیں میرے سر پر، اس طرح تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔
فرمایا میرے لال آج کے بعد میں تمہارا بابا ہوں، یہ شہزادہ علی اکبر آپ کا بھائی ہے، ہم سب تمہارے ہیں لال۔ حمیدہ کے ساتھ حضرت سکینہ رو رہی تھی، چپ نہیں ہو رہی تھی۔ امام کی نگاہ پڑی سکینہ پر، گود میں اٹھا کے کہنے لگے میرے لال تمہارے رونے کا دل آج نہیں ہے، تمہارے تو آنسو بہا کے میرے دل کو نہ دکھاؤ میرے لال۔ اللہ رحمت اللہ۔